الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 26 جنوری 2024 ہے۔ جمعیت علماء مدنی روڈ کی آفس پر جھنڈا بندھن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آج اس موقع پر جتنے حضرات اپنے ملک کی آزادی میں اپنے اکابرین اور بزرگوں کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے اور یوم جمہوریہ کے انعقاد کے موقع پر تشریف لائے ہیں، میں جمعیت علماء مدنی روڈ کی طرف سے آپ سبھی لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں۔ ملک کی آزادی اور اس ملک میں سیکولرزم جمہوری نظام قائم ہو، اس کے لیے ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے جو قربانی دی ہے، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہماری اور ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ ان جیسے پروگراموں سے ہم لوگوں نے جو ماضی میں پہلو تہی کی اور کوتاہی کی، جس کی وجہ سے یہ تاثر اس ملک میں رہنے والوں تک گیا کہ اس ملک کی آزادی میں اور اس ملک میں دستوری نظام جو سیکولرزم پر مبنی ہے، اس کے نفاذ میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ان جیسے پروگراموں میں شریک نہیں ہوتے۔ پچھلے چند برسوں کی کوششوں کے ساتھ الحمدللہ اب ان جیسے سرکاری پروگرام اور غیر سرکاری پروگراموں میں عام طور پر ہمارے نوجوانوں کی اور بچوں کی شرکت انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کے مثبت اثرات مرتب کرے گی۔ اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں اور سب سے زیادہ قربانی ہم نے دی ہے، اور اس ملک میں سیکولرزم کا نفاذ ہو، اس کے لیے ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے جس وقت ملک کی آزادی ملک کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی جا رہی تھی، اس وقت اس بات کو پیش نظر رکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ملک آزاد ہوگا، اور جب ملک آزاد ہوگا تو اس میں ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس ملک میں بسنے والی تمام اقلیتیں، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کرسچن ہیں اور دوسری جو اقلیتیں ہیں، سب کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہو۔ اس شرط کے ساتھ ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھ کر کے تمام تر معاملات طے کیے گئے۔ ایک وقت آیا 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ اس ملک کی آزادی کے بعد ہمارے ان اکابرین اور بزرگوں نے اس ملک میں جو سرکردہ شخصیات تھیں، ان کے سامنے اپنی بات کو بار بار رکھا اور 250 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی جو اس ملک کے لیے دستور بنائے گی۔ دستور بنا اور سیکولرزم پر مبنی دستور بنا، جس کی وجہ سے اس ملک میں بسنے والی تمام اقلیتوں کو وہ تمام تر حقوق حاصل ہیں جو اکثریت کو حاصل ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ملک کی تقسیم جو انگریزوں نے کی تھی، جسے جمعیت علماء اور اس کے اکابرین نے کبھی بھی قبول نہیں کیا تھا، اگر ماضی میں ہمارے بزرگوں نے اور جمعیت کے ذمہ داران نے اگر یہ شرطیں نہیں رکھی ہوتی تو آج اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تمام اقلیتوں کے لیے جینا مشکل ہو جاتا اور کسی طرح کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے ان اکابرین اور بزرگوں کی قربانیوں کو سلام، جنہوں نے اس ملک میں سیکولرزم کے نفاذ کے لیے پہلے دن سے جد و جہد اور کوشش کی۔ کہتے ہیں نا، کلندر ہر چے گوید دیدہ گوید، کہ اللہ کے وہ بندے جو دور تک نظر رکھتے ہیں، ان لوگوں کی دور رس نگاہوں نے اس ملک کا مستقبل دیکھا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے ان جیسی شرطوں کے ساتھ ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی، لڑائی لڑی تھی۔ ملک آزاد ہونے کے بعد 26 جنوری 1950 میں اس ملک کو ایک دستور اور سنویدھان ملا جس کے مطابق زندگی گزاری جا رہی ہے۔ ہم مایوس نہیں ہیں، آنے والا مستقبل انشاءاللہ ہمارے لیے روشن ہوگا، اور ظلم کی انتہا ہوتی ہے اور لگ رہا ہے کہ ظلم اپنی انتہا تک پہنچ رہا ہے، اور اس ملک کو مذہبی رنگ دینے کی
अक्सर यहाँ की अक्सरियत कोशिश कर रही है, लेकिन मुल्क का दस्तूर और संविधान बाकी है और इंशाअल्लाह इसी दस्तूर और संविधान की बुनियाद पर इस मुल्क में रहने वालों को उनका हक मिलेगा। मैं जमीयत उलमा उनके ज़िम्मेदारान की तरफ से आपको 75वें यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जमीयत के प्रोग्रामों में इसी तरह आप शरीक होते रहेंगे।